Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 585. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى قيامة. آل نبی کی اولاد علی کی آل علی آل نبی کی اولاد علی کی پنجتن پاک وکھانو رے حسن حسین اس کنور پچھانو حسن حسین ایک نور پچھانو ان سے امت ساری رے بھلا تو جاگت کیوں نہیں. مولانا حاضر امام کا صلوات و دیندار اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. صبح کا جنان ہے یہ آل نبی کی اولاد علی کی پنجتن پاک وکھان حسن حسین ایک نور پچھانا ان سے امت ساری. بھلا تو جاگت کیوں نہیں. پیروں نے جو گنان ہمارے سامنے اپنی رحمت سے دیے ہیں یہ علم کا خزانہ خوش نصیب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. وہ لوگ کے جو مذہب کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں یعنی مذہب میں رس لیتے ہیں دھیان لگاتے ہیں آہستہ آہستہ ان کے انتکرن کی جو کھڑکیاں ہیں وہ کھل جاتی ہیں. انتکرن سے اس کو پریرنا ملتی ہے. بدیوں برائیوں سے انسان بچتا ہے. مذہب دنیا میں اس لیے آیا کہ انسان کے اندر جو بھول کرنے کی شکتی ہے اس کے کارن سے انسان بھول کرتا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے کمتی بھول ہوئے اور انسان جیسے جیسے بچپن میں بڑا ہوئے موت کی طرف جاتا ہے بوڑھا آدمی ہو کے. ایسا لازم نہیں ہے کہ بوڑھے ہو کے ہی آدمی مرے. جوان بھی مرتے ہیں بچے بھی مرتے ہیں. ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے بھی نکلتے ہیں. لیکن ہمارا گول یہی ہے کہ ہمیں ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور ہم کو جا کے اسٹیج کے سامنے کھڑا ہونا ہے. حساب دینا ہے. اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا. آپ الحمدللہ مومن جماعت ہو. آپ کے دل میں حضرت امام کا ایمان اور پریم ہے. لیکن اگر جو آپ دنیا داری کے اندر پھنس جاؤ اور دنیا داری کی موج شوق کے اندر آپ اپنا ٹائم گزارو تو ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ بھی آہستہ آہستہ گھٹ جائے گا. ایمان جو ہے وہ ایک قسم کا جھاڑ ہے کہ اس کو ہر وقت پانی دینا ہی چاہیے. اور اگر ہم نے ایمان کو پانی نہیں دیا تو وہ سڑ جائے گا. بڑے اچھے لوگ ایماندار لوگ خراب سنگت میں پڑ کے برے بن گئے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ خراب آدمی اچھی سنگت میں آ کے اچھے بن گئے. ہماری ہسٹری کے اندر اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں. تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ خدا نے انسان کو
اس کے اندر جو بھول کرنے کی شکتی ہے، عادت ہے، اس میں سے اسے بچانے کے لیے مذہب بھیجا اور مذہب کے اصول بنائے نبیوں نے۔ خدا نے نبیوں کو ٹیچر بنا کے بھیجا، ہر نبی ایک ٹیچر تھا، اور اس نے اپنے زمانے کے حساب سے وہ زمانے کی سنسکرتی، اس زمانے کا جو کلچر تھا، اس حساب سے لوگوں کو دعوت دی۔ زمانہ بدلتا گیا، انسان ایجوکیشن میں، سائنس میں، سنسکرتی کے اندر اونچا اٹھتا گیا، ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی۔ اسی طریقے سے نبیوں نے بھی اپنی وزن بدل کے اس زمانے کے حساب سے انہیں دعوت دی۔ یہ جو آل نبی اور اولاد علی، یہ زندگی بھر ہماری زندگی کے اندر رہیں گی، اور ہمارے بعد کے جو لوگ آئیں گے ان کی زندگیوں میں بھی رہیں گی۔ آنکھ کی ایک پلک جتنا بھی زمانہ امام کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام کی حاضری دنیا کے اندر ہے اور رہے گی، کیونکہ اگر امام کا پاؤں اس دھرتی پہ نہیں ہوگے تو رسول اللہ کہتے ہیں یہ دھرتی فنا ہو جائے۔ آنکھ کی پلک جتنا بھی اگر امام دنیا میں حاضر نہ ہو تو یہ زمین نہیں رہ سکتی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر انسان کو اس کے زندگی میں جو امام تھا اس امام کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ امام جو ہے وہ خدا کا نور ہے، اگر اس میں نور نہیں تو وہ امام نہیں۔ یہ جو عام جو بہت پڑھے لکھے عالم لوگوں کو بھی شیخ بھی کہتے ہیں، اور اس سے بڑا ہو گئے تو اس کو امام کہتے ہیں۔ ہمارے سنی بھائی جو ہیں ان کے اندر 4 بہت گریٹ امام ہوئے، ان کے ہم ان کو امام نہیں مانتے، وہ ہمارے امام کو نہیں مانتے۔ ان کا مذہب سنی مذہب ہے، ہمارا مذہب شیعہ ہے، لیکن وہ بھی علی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی نبی کو مانتے ہیں، لیکن علی کو جس طرح ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ ہم علی کو امام کہتے ہیں، وہ علی کو خلیفہ کہتے ہیں۔ امام اور خلیفہ میں فرق کیا ہے؟ امام جو ہے وہ دھارمک راجا ہے، روحانی راجا ہے، اور جو خلیفہ ہے وہ دنیا کا راجا ہے۔ خلافت جو ہے رسول اللہ کے بعد کوئی نبی کے کہنے سے نہیں چلی، چل گئی بس، اور یہ خلافت ختم بھی ہو گئی۔ 4 خلیفہ ہوئے، حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ ہوئے، حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہوئے، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہوئے، مولا مرتضیٰ علی چوتھے خلیفہ بنے، اور مولا مرتضیٰ علی کے بعد امام حسن بھی 5.5 مہینے تک خلیفہ رہے، لیکن معاویہ کی شرارت سے، معاویہ کے کاوے دعوے سے امام حسن تھک گئے۔ امام حسن نے آخری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ امام حسن جو تھے نا وہ پیر تھے، اور پیر تلوار نہیں اٹھا۔ رسول اللہ پیر تھے، لیکن نبی نے لڑائیوں میں بھاگ لیا، لیکن کبھی تلوار اٹھائی نہیں اور کسی پہ وار بھی نہیں کیا، پیری جمع۔ لیکن مولا مرتضیٰ علی نے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا، مولانا حسین نے ان نے بھی قتل کیا، لڑائیاں کی، تلوار اٹھائی۔ زمانے کے حساب سے یہ باتیں بنتی رہی، تو مولانا امام حسین جو تھے ان سے پہلے امام حسن خلیفہ تھے، مگر انہوں نے خلیفہ پر چھوڑ دیا اور معاویہ خلیفہ بن بیٹھا۔ یہاں خلافت امام حسن پہ خلافت ختم ہو گئی،
معاویہ بھلے نام اس کا خلیفہ رہا مگر وہ بادشاہ تھا، راجا تھا۔ مولانا حضرت امام کی ایک فرمان میں ہے، اور یہ فرمان کسی بہت بڑی منزل کا ہے، آپ کو پتہ بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ مولا فرمایا علی اور معاویہ کے اندر جھگڑا کیا تھا وہ ہر اسماعیلی کو جاننا چاہیے۔ علی اور معاویہ کا جھگڑا کچھ نہیں تھا اس کے سوا کہ معاویہ کا جو ایمان تھا وہ اسلام کو برباد کرنے کا تھا، اور علی کا ایمان تھا اسلام کو بچانے کا۔ رسول پاک محمد مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہوئیں اور حضرت ابوبکر 300 ساڑھے 300 آدمیوں کے کہنے سے خلیفہ چنے گئے، تو معاویہ کا باپ ابو سفیان، ہسٹری پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جتنا دکھ ابو سفیان نے دیا ہے بنی ہاشم کو، یعنی کہ رسول اللہ کے جو ٹرائب تھا، مرتضی کا جو ٹرائب تھا، یہ لوگ بنی ہاشم تھے، اتنا دکھ کسی نے نہیں دیا، اور تمام لڑائیاں ان کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا، معاویہ کا باپ۔ مولا مرتضی کے پاس آیا، کہتے علی کیا کرتے ہو؟ تیری نظر کے سامنے خلافت چھن گئی، یہ تو تیرا حق ہے۔ مرتضی زمین پر بیٹھے تھے، کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے ابو سفیان تو کب سے اسلام کا دوست بنا ہے؟ وہ ہنس کے کہتا ہے علی مجھے حکم کرو میں مدینہ کی گلیاں اپنے لشکر سے بھر دوں۔ مرتضی نے فرمایا میرے گھر سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، تو فتنہ کرنے آیا ہے، مجھے اور معاویہ کو لڑانے آیا ہے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، نکل جا، مجھے اور ابو بکر کو لڑانے آیا ہے۔ ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے ہمیشہ دنیا میں شانتی رکھی اور شانتی سکھائی۔ ہم نے آج تک کبھی کسی مذہب کی دشمنی نہیں کی، آج تک لگ بھگ 60-70 برس پہلے، 100 برس پہلے اثناعشریوں کے درمیان اور اسماعیلیوں کے درمیان تھوڑا جھگڑا رہا، اور 50 برس تک یہ جھگڑا رہا، لیکن ہمیشہ پہل اثناعشریوں نے کی، ہم نے نہیں۔ اسماعیلیوں نے کبھی کسی مذہب کے وروਧ میں پہل نہیں کی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ جب انہوں نے ہم کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے مذہب کو بکھوڑا، گالیاں دینے لگے، تو ہماری جماعت کے جو عالم لوگ تھے انہوں نے جواب دیا۔ ولی ننجی ہدا قلم کا دھنی تھا، اس نے جواب دیے، بہت سی چوپڑیاں لکھی۔ مشنری یوسف برتے جی، اس نے بھی بہت سے جواب دیے، بہت سی چوپڑیاں لکھی۔ اور یہ جو مشنری برتے جی تھے، ابراہیم یوسف برتے جی، یہ پہلے اثناعشری تھے مگر بڑے عالم تھے، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے مشنری برتے جی کو ہوا کہ دنیا میں امام ہونا چاہیے۔ اثناعشری ہونے کے کارن سے سلطان محمد شاہ کے طرف اس کا دھیان نہیں گیا، یہ سنیوں کے اندر گیا، سنی بن گیا۔ مشنری برتے جی سنیوں کے اندر 1.5-2 برس رہے، مگر دل کا جو مقصد تھا پورا نہ ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو ہندوؤں میں دیکھو، ہندو بن گئے۔ سناتن کے اندر رہے تو بھی مذہب نہ ملا، کرسچن بن گئے تو بھی دل کی شانتی نہ ملی۔ اب لے دے کے ان کو ایک ہی نظر آیا اسلام کے اندر کہ وہ تھا اسماعیلی فرقہ، اور جب اسماعیلی مذہب کے اوپر وچار کیا اور اس کی اسٹڈی کی تو اسماعیلی بن گیا، اور زندگی بھر امام کے قدموں میں اپنا سر رکھا۔ بہت بڑے عالم تھے، جولی بھی تھے۔ وہ اوم علی، انہوں نے ایک بیج بنایا تھا اور ہمیشہ وہ اوم علی ادھر اپنی برسٹ پہ پہنتے تھے، لیکن فرق کیا کیا،
اوم جو ہے وہ ایسا نیچے سے اوپر جا کے مروڑی ہوتی ہے، نیچے سے ایسا گول ہوتا ہے. مشنری بتے جی نے وہاں عربی زبان کا عین لکھا اور اوم کی شکل بنائی تو علی لگتا تھا، اور حقیقت میں اوم ہے وہ علی ہے. اور اوپر دیکھو ہندوؤں کے ویدوں کے اندر جو اوم ہے اس میں میم ہے، اور میم کھر پوچھو تو میم محمد کی ہے، اور لام ہے وہ علی کا ہے، اور یہ ہے. اور اس کے اندر چاند تارا ہے. ہندوؤں کی کتابوں میں یہ چاند تارا ہے، اور چاند تارا تو اسلام کی نشانی ہے. تو انہوں نے مشنری ابراہیم یوسف بتے جی ادھر اوم علی لگایا کرتے تھے. ان کی جولی پن کی خوش طبیعت کی بات سناتا ہوں. ہندوستان کا ایک مشہور عالم صوفی اور 2 لاکھ مریدوں کا مرشد تھا، خواجہ حسن نظامی، دلی میں رہتے تھے. امام سلطان محمد شاہ کو بہت عزت دیتے تھے ہمیشہ، اور امام کی تعریف بھی کرتے تھے. بہت سی کتابوں میں اس نے امام کا ذکر کیا ہے. جو آدمی اردو جانتے ہیں، اور خاص طور پہ میں اپنے مشنریوں کو بولوں گا کہ دعوت اسلام حسن نظامی نے ایک کتاب لکھی ہے، آئی تھنک 300 پیج کی کتاب ہے. وہ کتاب ہر اسماعیلی کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ حسن نظامی نے اسماعیلیوں کے اوپر یہ کتاب لکھ کے فاطمی دعوت اسلام امام کی اور اسماعیلیوں کی بہت تعریف کی ہے. تو دلی گئے تھے حسن نظامی، اس نے دیکھا کہ یہ اوم علی ہے. حسن نظامی کہنے لگے مشنری صاحب یہ تو غلط اوم ہے، ہندو اس طرح میم سے لکھتے ہیں. تو ہنس کے کہتے ہیں میں نے اس کو مسلمان بنا دیا، یعنی علی لگا دیا. تو ایسے عالم جو تھے ہمارے عالموں میں سے ایک شخص اور بھی تھے، علی محمد جان محمد شنار. ہمارے عالموں میں سے ایک اور بھی شخص تھے محمد حسین بچل، مشنری تھے. اگر آپ کو یاد ہو گئے تو گولڈن جوبلی کے اوپر ایک جھاڑ میں سے شجرہ بنایا تھا، ایسا کا کر کے علی سے شروع ہوتا ہے، اور تمام اماموں کی ونشاوڑی میں سے لے کے امام لکھ کے اوپر حضرت مولانا سلطان محمد شاہ کا تاج بنایا. یہ شجرہ مشنری محمد حسین بچل کا بنایا ہوا. ایسے اور بھی ہمارے عالم تھے، جیسے کہ ہمارے مشنری غلام علی شاہ تھے، اور ان کے جو باپ تھے محمد شاہ سید محمد شاہ، اس کے 6000 مرید تھے اور اثناشری تھے. مگر اس نے بھی علم پڑھ کے اور سوچ کے اسماعیلی مذہب اختیار کیا، جو کہ اس کے لیے ایک معجزہ ہوا. سید محمد شاہ لگ بھگ 60 برس کی عمر ہوئی تو اس کو دل میں ہوا کہ امام کے بغیر یہ دنیا نہیں رہ سکتی. امام ہے، ہم اس ناشری جو بولتے ہیں کہ امام غائب ہو گیا، یہ بات برابر نہیں. تو اس نے طے کیا، دل میں نقل کیا کہ میں امام کو ڈھونڈنے جاؤں گا، بھلے مر جاؤں. ایک رات کو اپنے وائف کو بچوں کو کہے بغیر ٹانگا لیا. قائم پور کے چھوٹی سی گاؤں میں رہتے تھے، ادھر ملتان کے پاس بہاولپور اسٹیٹ میں. رات کی 12 بجے کی گاڑی میں یہ بیٹھ کے کراچی آئے. گھر والوں کو کچھ پتا نہیں. دوسرے دن انہوں نے پولیس میں رپورٹ کی. بہت وقت گزر گیا، 12 برس گزر گئے، اور گھر والے تو سمجھ بیٹھے کہ سب ہمارا یہ دادا باپ مر گیا. یہ بغداد گیا، کربلا گیا، دمشق گیا، مکہ گیا، مدینہ گیا، نجف گیا، سب جگہوں کے اوپر گھوما اسلامی ملکوں کے اندر، لیکن کہیں ان بڑے بڑے شیخوں اور عالموں کی
मुलाकात के बाद भी इसके मन का जो मकसूद था वो नहीं मिला। यूं करते करते 72-74 बरस की उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया, बीमार रहने लगा। इसको दिल में ऐसा हुआ कि मैं थोड़े टाइम में मर जाऊंगा। बगदाद में था तो जिसके घर पे उतरा उसको कहता है मेरा एक काम करो, मुझे नजफ पहुंचा दो। बगदाद से नजफ 40 माइल है। मुझे नजफ पहुंचा। नजफ अशरफ में मुर्तजाली सोए हैं। मौला मुर्तजाली के रोजे पे जाके पाँव की तरफ नहा धो के, कपड़े तो वही थे, कपड़े भी धोए और गीले गीले कपड़े पहन दिए। एक तो बीमार था ही, गीले कपड़े पहनने से इसको निमोनिया हो गया। लेकिन मौला के पाँव की तरफ उधर जाके सजदा किया और रोने लगा। कहते हैं मौला मेरे गवाह रहना, मैं 12 साल से तुझे ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी मुझको तू नहीं मिला और मौत सामने खड़ी है। मैं अगर मर जाऊं तो मेरे से ये हिसाब न लेना कि इमाम की बैत किए बगैर तू मर गया, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है अपने जीवन के अंदर जो तुम्हारा इमाम है उसकी शनाख्त के बगैर, उसकी सेवा के बगैर तुम जहन्नुम में जाओगे। बहुत रोया, बहुत आजिज़ी की और रोते रोते आजिज़ी करते 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 ये सो गए, सजदे में ही सो गए। देखा तो एक यूरोपियन आदमी खड़ा है, इसके सिर पे हाथ रखा, उठ मेरे बच्चे, मुंह ऊंचा किया, मैं अली हूं और मैंने तेरी आजिज़ी कबूल की। मैं हज़रत इमाम, मैं अली, मुझे तुम खोजो मैं मिल। अभी इसको याद आया जब यहाँ खुली तो कि खोजे तो उधर सिंध में बहुत है। अब जो निमोनिया था वो भी अच्छा हो गया, बीमारी भी चली गई, दिल के अंदर एक ताकत आ गई और एक आध महीने के अंदर ये कराची उतरा। और कराची उतरा तो शिया इमामी इतना शरीफ खोजा मुसाफिर खाना, खारा दर के ऊपर जहाँ पुराना जमात खाना था, इसकी लाइन में अभी भी इतना मुसाफिर खाना है। वो खोजा मुसाफिर खाना देखा, इधर उतरा, सामान रखा मुसाफिर खाने में। जब भी डे ब्रेक हुआ, दिन चढ़ा तो 7-8 बजे इसने देखा कोई सैकड़ों आदमी, मर्द औरत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चले जा रहे हैं। मुसाफिर खाने के मैनेजर को पूछा कि भाई आज क्या है, कोई ईद है? कहता नहीं, एक खोजों का इस्माइलियों का आगा खान है ना, वो आया हुआ है। तो ये नीचे उतरा, सबके साथ चलते चलते खारा दर के जमात खाना, पुराना जमात खाना जो था, वहाँ पहुँचा तो वॉलंटियर खड़े हैं, हजारों आदमी जा रहे हैं, बैठे हैं। अंदर जाने की हिम्मत न हुई, बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद विसल हुई, धनी सलामत दाता मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की गाड़ी आई। अब जो गाड़ी आई तो मौला ने उस गाड़ी को गेट के अंदर जाने नहीं दिया, ऐसा कहा इधर खड़ा कर। तो गेट के बाहर ही मौला उतर गए और जैसे ही इसने देखा बेचैन हो गया। सपने में यही आया था मुझको कहने, मैं अली हूँ, मैं हज़रत इमाम हूँ, तू मुझे ढूंढ रहा है। बेचैन हो गया। मौला तो अंदर चले गए। घंटे 1.5 घंटे के बाद मौला वापस आए। अब जो इसने देखा तो नमन किया, मौला चले गए। एक वॉलंटियर को पूछा, यहाँ तुम्हारा बड़ा आदमी कौन है? तो उसने कहा अंदर जाओ, मुखी का मड़िया है। अंदर गया, किसी को पूछा,
تو یوں کرتے کرتے مشنری حسینی کے ہاتھ پہنچ گیا. حسینی مشنری چیف مشنری تھے، عالم شخص تھے. اس کے ساتھ بات چیت کی اور اس کو سچا پایا کہ نہیں، اس کے دل کے اندر سچائی ہے. مجھے امام کے پاس لے جاؤ. کہتا ہے ایسا نہیں، پہلے میں امام کی اجازت مانوں، رضا ملے تو. چلو 1-2 دن کے اندر مولا کے حضور میں اس نے بات نکالی. مولا فرمایا ہاں ہم کو پتا ہے، اس کو ہمیں. جب مولا کے بنگلے اس کو لے کے گئے، مولا تو اندر بیٹھے تھے کرسی پہ، اور کافی دور دروازے کے اوپر جو ہی اس نے مولا کو دیکھا ادھر ہی سجدے میں گر پڑا اور خوب رویا خوشی کے ساتھ. اتنا رویا کہ بس اس کی داڑھی باڑی سب گیلی ہو گئی. مولا نے بلایا، اس کی بیعت قبول کی، اس کو دعائیں فرمائی، اور پھر اس نے ہاتھ باندھ کے کہا، کہتے مولا مجھے معلوم نہیں کہ میری فیملی میں کون جیتا ہے کون باقی ہے. 12 سال ہوئے ہیں. مولا فرمایا تیری فیملی میں سب جیتے ہیں، کوئی مرا نہیں. پھر اس نے اپنی ساری فیملی کی بیعت کرائی. مشنری غلام علی شاہ اس وقت 10-12 سال کے تھے. مولا فرمایا اچھا ابھی تم گھر جاؤ اور 3 مہینے کے بعد بامبے آنا. حسینی مشنری کو حکم کیا کہ اس کو ریکریشن کلب کے اندر عربی فارسی سکھانے کے لیے میں اپوائنٹ کرتا ہوں. پھر کہتا ہے مولا میرے 6000 مرید ہیں، میرے ان مریدوں کو بھی قبول کرو. سب بولے نہیں، تم اس لائق تھا، ہم تمہیں قبول کرتے ہیں، تیری فیملی کو قبول کرتا ہوں، لیکن تیرے مرید مجھے نہیں چاہتے. اور دیکھو ابھی تم میرے مرید ہو، اب تم پیری مریدی مت کرو، کیونکہ تمہارا حق نہیں مرشد بننے کا، اور ان کو چھوڑ دو. اور ان کی طرف سے تمہیں کوئی چیز ملے، کوئی یعنی مہمانی کی ایسی کوئی تحفہ گفٹ ملے تو مت لینا، اب تم میرے ہو. مولا کے حکم سے بمبئی آ کے ریکریشن کلب میں رہے اور عربی فارسی سکھاتے تھے. غلام علی شاہ ان کا بیٹا. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہماری مذہب کے اندر ایسے بڑے بڑے عالم ہوئے، اور ان عالموں نے جبھی بھی ہمارے مذہب کے اوپر، ہماری جماعت کے اوپر، ہمارے مولا کے اوپر کچھ ہمارے غیروں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہمارے عالموں نے جواب دیے. ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پنجاب کے اندر 1 لاکھ گپتی تھے. میں خود پنجابی ہوں اور گپتی فیملی میں سے اترے ہیں ہم لوگ. پنجاب کے جو اسماعیلی ہیں وہ پیر صدر الدین کے بودے ہوئے نہیں، کھوجے پیر صدر الدین کے بودے ہوئے، پیر حسن کبیر دین کے بودے ہوئے، اور مومنے پیر تاج الدین کے بودے ہوئے. الگ الگ ہمارے پیروں نے جدا جدا مشن کا کام کیا. پیر شمس ماں باپ کے 900 850 900 برس کے جو مرید تھے وہ کشمیر اور پنجاب اور فرنٹیئر کے ادارے میں رہے. جماعت خانے تھے، اس کو ہم دھرم سرا کہتے تھے. دعا پڑھتے تھے، نیاز نکالتے تھے، تمام ہماری مذہب کی جو ریت رسم رواج ہے پوری طرح پالتے تھے. لیکن باہر ہمارا نام ہندو طریقے سے تھا. ہمارے یہاں شادی ہوتی تھی تو براہمن آتے تھے، پروہت آتے تھے، کوئی مر جاتا تھا تو اس کو جلاتے تھے. 100% باہر ہندو، اندر 105% اسماعیلی. مولانا سلطان محمد شاہ نے ایک دن پنجاب کے 8 لیڈروں کو اپنے گھر پونا میں بلایا اور یہ انتظام کروایا مشنری حسینی کی معرفت سے. حکم کیا رات کو 12 بجے آنا اور مل کے نہیں آنا، ایک ایک کر کے آنا. رات کو 12 بجے یہ 8 آدمی مولا کے حضور میں پہنچے.
ان 8 میں سے میرے ابا تھے علی بھائی، اس کا نام پنا لال تھا، میرے باپ کا نام پنا لال، میرے دادا کا نام بھگوان داس، اور 350 برس سے ہم لوگ مکھی رہے۔ مکھی مر جاوے اس کا بیٹا مکھی ہوئے، یہ ونش پرمپرا چلی آتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہسٹری بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے مذہب کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی انڈیا میں۔ مولا نے حکم کیا کہ ٹائم آ گیا ہے، ابھی تم کھلے مسلمان ہو جاؤ۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹ دیتا ہوں، 1914 جنوری مہینے کی 20 تاریخ، پونا کے اروڑا پیلیس میں امام نے ان 8 آدمیوں کو رات کے 12 بجے بلایا، بہت سی انسٹرکشنز دی۔ جب یہ دیکھو تمہارے ہاں بچہ ہوئے جمع خانے کے اندر اس کی بیعت کراؤ، اور 3 برس کے اندر لڑکا ہوئے تو اس کی سنتا کراؤ، مگر سنی مولوی منگانا۔ پنجاب میں سنیوں کا زور بہت تھا اور ابھی بھی ہے، شیعوں کے ساتھ نہیں، سنی مولوی۔ آمین خدا۔ تمہارے یہاں شادی ہوئے تو سنی مولوی کو بلانا نکاح پڑھانے کے لیے، اور جب کوئی گزر جائے ابھی اس کو جلانا نہیں، اس کو دفن کرنا، اور سنی مولوی آوے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی ساری انسٹرکشن دی، اور تم اپنے نام بدل ڈالو۔ تو ایک نے کہا خدا مت تو رحمت کر کے ہمارے نام بدل دے، تو ان 8 کے سب نام بدل دیے۔ پھر حکم کیا، دعا دی، 1.5 پونے 2 گھنٹے تک ان سے باتیں کی۔ پھر مولا کہتے ہیں دیکھو رات کے 2 بجتے ہیں، اب دیکھنا رات کے 2 بجتے ہیں۔ جی خدا، پونا کے اسٹیشن کے سامنے ایرانی ریسٹورنٹ ہے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن مولا کہتے ہیں اسٹیشن کے سامنے ایرانی ریسٹورنٹ ہے، وہاں جا کے گائے کا گوشت کھاؤ۔ ارے مر گئے، کیونکہ ہندو تھے سینکڑوں برسوں سے، گائے کا گوشت ٹھیک، بکرے کا گوشت بھی کبھی نہیں کھاتے تھے، لیکن دیکھو میرے مولا کا حکم ہے، دیکھو ہم تم کو بولتا ہے ابھی ادھر سے نکل کے وہ ریسٹورنٹ میں جاؤ اور ایرانی ریسٹورنٹ میں گائے کا گوشت کھاؤ۔ آمین خدا۔ یہ 8 بجے ریسٹورنٹ میں آئے، میرے ابا کہتے تھے کہ گوشت دیکھ کے پاری چھوٹتی تھی، مرا ہوا گائے کا گوشت، لیکن حکم ہے آنکھیں بند کر کے بوٹی ڈالی، لیکن حلق سے اترتی نہیں تھی، زبردستی کھائی، لیکن حکم پالا۔ 1 لاکھ جو بھوکتی تھے اس میں سے 40,000 نے فرمان مانا، 60,000 نے فرمان نہیں مانا۔ مولانا سلطان محمد شاہ کی جو میمورز ہے آغا خان، میمورز آف آغا خان، اس میں امام نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر میرے کہنے سے 1 دن میں 40,000 ہندو مسلمان بنے، وہ ہم لوگ تھے۔ ابھی جو باقی 60,000 رہ گئے، کیونکہ سگے کٹوبی تھے سب، آدھے ادھر رہ گئے آدھے ادھر رہ گئے۔ بھائیوں میں یہ تھا کہ اگر مرد اسماعیلی ظاہر میں نہیں ہوا، مفتی ہے، دعا پڑھتے تھے، اپنا مذہب پالتے تھے، لیکن ظاہر نہیں ہوئے، تو ہم لوگ ان کو کہتے تھے کہ تم نے اگر امام کا حکم نہ مانا تو تمہاری سب بندگی رد۔ بہت سے ایسے تھے کہ جو مفتی رہ گئے، لیکن عورتوں نے اسماعیلی مذہب کو ظاہر خانے قبول کیا اور اندر خانے چھپا کے اپنے نام بھی بدل ڈالے۔ جس طرح سے 1900 کے اندر یہاں بمبئی میں ہوا کہ امام نے چٹھیاں نکلوائی اور حکم کیا کہ سب لوگ آ کے درخانے میں چٹھی لکھو۔ دیکھو یہ ہسٹری ہے اور یہ ہسٹری ہم کو جاننا چاہیے۔ مولا نے حکم کیا 1900 میں 1900 کہ ساری جماعت آ کے جو فیملی کا ہیڈ ہے وہ جماعت میں آ کے مکھی کامریہ کے سامنے سائن کرے کہ مولانا شاہ سلطان محمد شاہ میرے امام ہیں،
میں ان کا مرید ہوں اور میں ان کی تابعداری کرنے کے لیے وعدہ کرتا ہوں۔ اس میں 70 کے 75 کٹمب ایسے تھے کہ جن کی ٹوٹل 350 پونے 400 بچے بیویاں سب ملا کے انہوں نے سائن نہیں کیے، تو امام نے فرمایا کہ ان کو مذہب میں سے نکال ڈالو۔ تو ان لوگوں کو ہماری جماعت نے مذہب میں سے نکال دیا۔ اس وقت کونسلیں نہیں تھی، مکھی کمریا اور امردار ہوتے تھے، ان لوگوں کو ہم نے نکال دیا، اور سامنے پالا گلی کے اندر ان لوگوں نے جا کے ایک مکان والے نے کہا میرا مکان تم کو دیتا، اور یہاں انہوں نے بعد میں کچھ برسوں کے بعد مسجد بنائی جو آج بھی موجود ہے۔ اب یہ لوگ جنہوں نے سائن نہیں کی ان کو ہم نے چھوٹی جماعت کا نام دے دیا، اور ہم اسماعیلیوں کو بڑی جماعت کا نام ملا۔ 12 بھائی اور وہ حسن علی شاہ کے زمانے میں 1866 میں وہ معاملہ اور تھا، 34 ایئرس پہلے تھا، اور یہ سلطان محمد شاہ کے بارے میں ہوا 1900 میں۔ اب مولانا حسن علی شاہ کے ساتھ 2000 آدمی کا لشکر تھا جو ایران سے 1842 میں انڈیا آئے۔ ان لشکر کے اندر کچھ ملا تھے، ایرانی ملا، اسناشری ملا، یہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو اسناشری مذہب کے اندر داخل کیا اور اسناشری طریقہ سکھایا۔ اب دشمنی ہو گئی، ان کے اور ہمارے بیچ میں دشمنی ہو گئی، وہ ہمارے اماموں کو گالیاں دے رہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے اور میں واپس کہتا ہوں اور میں زور سے کہتا ہوں، اس لیے کہ خود میں نے بھی چوپڑیاں لکھی ہیں اور اس میں انوالو ہوں، ہم نے اسماعیلیوں نے کبھی پہل نہیں کی، مگر جب کوئی دوسرے ہمارے امام کو گالی دے رہے تو ہمارے سے سہن نہیں ہو رہے۔ تلوار تو نہیں چلا سکتے لیکن قلم تو چلا سکتے ہیں۔ اس طرح اس ناشریوں اور اسماعیلیوں کے بیچ میں دشمنی ہو گئی، اور اس لیے امام نے یہ فرمان کیا کہ تم یہ چھوٹی جماعت والوں کے ساتھ مت ملو، کیونکہ ملنے سے جھگڑے بڑھتے تھے، ملنے سے دشمنی بڑھتی تھی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اس ناشریوں کے ساتھ مت ملا، ان کے گھر کا کھانا بھی نہ کھاؤ۔ اور جو پکے اسماعیلی تھے انہوں نے خود اس کے اندر تھوڑی مرچ مسالہ ڈال دیا، امام نے نہیں۔ امام نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھ دشمنی کرو، بلکہ فرمانوں میں یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا ان کے ساتھ دشمنی نہ رکھو، میل ملاوٹ نہ رکھو۔ یہاں تک کہ باپ اسناشری رہ گیا، چھوکرا اسماعیلی ہے، یا چھوکرا اسناشری ہے تو باپ اسماعیلی ہے، ایک بھائی اسناشری ہے تو ایک بھائی اسماعیلی ہے، نہ باپ بیٹے کے گھر جاوے، نہ بیٹا باپ کے گھر جاوے، نہ بھائی بھائی کے گھر جاوے۔ مذہب کے لیے دشمنی ہو گئی، الگ ہو گئے، اور اس کے اندر میل ملاپ میں جھگڑے تھے۔ امام نے فرمایا ان کے ساتھ ملنا جلنا مت کرو، اس کے گھر کا پانی مت پیو، ان کے گھر کا کھانا مت کھاؤ۔ یہ محض بچانے کے لیے تھا، اور یہ سلسلہ لگ بھگ 50 برس تک چلا۔ اس کے اندر بہت سی کتابیں لکھی گئی، ہمارے مشنری عالموں نے اس کے جواب دیے۔ بالکل اسی طرح سے پنجاب کے اندر کچھ لوگ جو ہندو رہ گئے وہ آہستہ آہستہ اسماعیلی مذہب سے نکل کے آریہ سماجی بن گئے۔ پنجاب میں اسماعیلی اور گپتیوں کا جو جھگڑا ہوا وہ 1914 سے شروع ہوا، لیکن 1921-22 میں دیانند سرسوتی نے گئی صدی کے اندر جو آریہ سماج کی بنیاد ڈالی، اس نے اپنی کتاب جو لکھی تھی ستیارتھ پرکاش، میں نے پڑھی ہے، اور رسول اللہ کے اوپر اس نے اور قرآن کے اوپر بڑے اٹیک کیے ہیں۔ اس کے کارن سے مسلمانوں نے بھی ان کے اوپر بہت کچھ کیا۔ اب اس وقت
आर्य समाजियों ने 1921, 22, 23, 24 और 25 तक ये 4-5 बरस आर्य समाजी हम लोगों को बहुत छेड़ते रहे। और इसके अंदर शाबाश हमारे मिशनरी वर्ते जी ने एक किताब लिखी, वैदिक इस्लाम। कहीं से भी मिलो जरूर पढ़ो, मोटी किताब है 400 पेज की, वैदिक इस्लाम। उन्होंने और भी बहुत सी किताबें लिखी और आर्य समाजी पंडितों ने हमारे लिए जो किया उसको भी उन्होंने अच्छा जवाब दिया। तो मेरा कहने का, मैं आपको ये हिस्ट्री कुछ सुना रहा हूं कोई मकसद से, मकसद मेरा बाकी है, आपको तैयार कर रहा हूं। आर्य समाजियों ने दुश्मनी की, हमने जवाब दिया। इस नशरियों ने दुश्मनियां की, हमने जवाब दिया। हमारी तरफ से कभी कोई बिगिनिंग नहीं। आहिस्ता 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 ये चीज घटती गई, क्योंकि इस नशरियों के अंदर भी मॉडर्न एजुकेटेड जवान पैदा हुए और आर्य समाजी तो वीक हो गए, उनकी बात छोड़ दो। मगर ये जो है इस नशरियों में नया जवान वर्ग समझदार है और इस किस्म के मजहबी झगड़ों को पसंद नहीं करता। अदर इमाम ने आज इस बात को 100 बरस लगभग हुए, अदर इमाम ने फरमाया सबसे दोस्ती रखो। नाम नहीं लिया किसी बात का भी, लेकिन हुक्म किया सबसे दोस्ती रखो, कोई से दुश्मनी न करो। इस्लाम की जो उम्मत है हम उसके अंदर शामिल हैं, हम भी रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, हमारा भी वही नबी है। दुश्मनी तो महज थोड़े से अकीदे के हिसाब से ईमान की खातिर है, लड़ाई का कोई कारण नहीं। नबी के जमाने के अंदर भी एक आदमी अली का दोस्त था, दूसरा उसका भाई अली का दुश्मन था। तो आज वो जमाना ऐसा आ गया कि हमारे पीरों ने 800, 900 बरस, 600 बरस, 500 बरस, यानी कि आज से लगभग 900 बरस तक मैं तिशमस को ही लेता हूँ, क्योंकि सदगुरु नूर ने इस झगड़े में कुछ नहीं कहा। और फिर सदगुरु नूर ने जब आके इस्माइली मजहब की यहाँ इशायत की है तो उनके जो गिनान हैं वो थोड़े से गिनान हमको मिलते हैं, बाकी अभी लॉस्ट हो गए। लेकिन पिशमस के जमाने से हमारे जमात का स्ट्रक्चर अच्छा बना और पिशमस ने हमें बहुत सी बातें की, इल्म दिया, साइंस सिखाई, रूहानियत सिखाई, बैतुल ख्याल की इबादत सिखाई, दुनिया सिखाई, दीन सिखाया। पिशमस के जमाने से हम लोग ये जो मजहब है ये डेवलप होता रहा, सबसे मिलते रहे। और पिशमस के जमाने से ये बात निकली कि एक दिन इमाम जमपुद्दीन में आएगा। पिशमस ने हमको ये कहा कि एक वो प्रॉमिस के जो सदियों से चला आता है, बल्कि लाखों वर्षों से चला आता है कि सतयुग है, 4 युग हैं इस वक्त हमारे, ये 6वां युग है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग जिसमें हम हैं। मुझे याद है किस जमात खाने में मुझे याद नहीं, लेकिन मुंबई में 19 के अंदर 9 बरस पहले जब मैं इधर आया तब मैंने ये बात कहीं कही है। इस सतयुग के अंदर थोड़े से अजीब थे, पाप गुना बहुत थोड़ा था। फिर विजय त्रेता युग के अंदर थोड़े गुना बढ़ गए, त्रिजय द्वापर युग के अंदर गुना और भी बढ़ गए, खूना मर की भी हुई, महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों आदमी मर गए, कुरुक्षेत्र की जमीन लाल हो गई, इतना खून निकला। और जब ये कलयुग बैठा उस वक्त आज से लगभग 7-7 हजार बरस हुए कलयुग बैठा है। सतयुग जो था 17 लाख यानी 1.7 17,64,000 बरस। विजय त्रेता युग था वो 12,96,000 बरस। त्रिजा युग जो था द्वापर 8,64,000 बरस।
اور یہ کلجگ 4,32,000 برس، ارے اس کلجگ کے 4,25,000 برس باقی ہیں، مگر جو باقی ہیں اس کا پیروں نے ہمیں بتایا کہ باقی یہ کس طرح سے ہیں. تو پیروں نے کہا کہ 7,000 برس کے بعد ایک بہت بڑا یدھ ہوگا جس میں دینت کا لنگا آئے گا. ہر یگ کے اندر ہر 4,32,000 برس کے بعد ایک اوتار ہوتا رہا، اور یہ اوتار دنیا کے اندر بدیاں برائیاں دور کر کے سکھ شانتی اور علم دے رہے. ابھی ہر زمانے کے اندر در ایک دھرم نے یہ اشارے کیے ہیں، امام مہدی آئیں گے، لکلکی اوتار آئے گا، کرائسٹ آئے گا. تو وہ زمانہ جب یہ آئے گا تب تک گناہ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. وہ وقت ہم پسار کر رہے ہیں. میں نے یہ ساری ہسٹری آپ کو اس لیے بتائی کہ اماموں کے حکم پرمانے، اماموں کے حکم کی جو روایت ہے، جو ہم کو ہدایت ملے اس پہ عمل کرنا چاہیے. آج اس معاشرے کے ساتھ، کہ آریہ سماجی کے ساتھ، کہ ہندو کے ساتھ، کہ کرسچن کے ساتھ ہماری دشمنی کوئی کے ساتھ نہیں، سب سے ہماری دوستی ہے. بلکہ ہم اسلام کے اندر ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک جانا چاہتے ہیں. ان کے اور ہمارے درمیان جو چھوٹا سا ڈفرنس ہے، آج ہم وہ اس ڈفرنس کو مٹا کے دوستی کرنا چاہتے ہیں. لیکن دینداروں، امام کا یہ کہنا کہ تم مسلمانوں سے ملو اور دوستی کرو، اور امام کے کھانے چھوڑ کے مسجد چلے جاویں، میں یہ نہیں کہتا، اور مولا کا مقصد بھی یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی ریت بات لے کے اپنے امام کو چھوڑ دیں. سنیوں میں امام نہیں ہے، شیعوں میں ہے، تو ہم سنیوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے حاضر امام کو نہیں چھوڑ سکتے. ہماری جان چلی جائے بھلے چلی جائے. اور یہ دیکھو 1100 برس سے تاجکستان اور بدخشان اور یہ سیستان اور افغانستان ادھر کے جو اسماعیلی ہیں، 1100 برس تک انہوں نے ظلم اٹھائے. میں 25 دفعہ ایران اور اس علاقے میں گیا. 1962 میں ایران گیا اور اوپر گیا نارتھ میں. 20 بار بالا اور پایا، بالا کہتے اوپر پہاڑ کے اوپر 2 گاؤں ہیں. 20 بار ایک اوپر ہے، ایک 20 بار نیچے ہے. پہاڑی علاقہ ہے. سلطان آباد ہے، 20 بار ہے. ایسے ارد گرد کے اندر 20 گاؤں ہیں کہ جس کے اندر 100% اسماعیلی ہے. ادھر مکھی کمڑیا کے ساتھ گھوم رہے تھے، چیزیں دیکھ رہے تھے. تو ایک جگہ مجھے لے کے گئے، تو وہاں مجھے بولے اوپر دیکھو. اوپر دیکھا تو ایک درخت تھا، بادام کا درخت، اور اس کے اوپر کچھ ہڈیاں پڑی تھیں لٹکی ہوئی. مجھے کہتا ہے یہ ہڈیاں، یہ اسماعیلی کی ہڈیاں ہیں. ادھر کے بعد جو بادشاہ تھا وہ ظلم کرتا تھا اور اسماعیلیوں کو ایسا عمدہ لٹکا دیتا تھا اور ہاتھ باندھ دیتا تھا ساتھ. سر نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے، کھانا پینا کچھ نہیں. لٹکتے لٹکتے جو لہو ہے وہ برین میں آ جاتا ہے، اور بہت دیر تک رہنے سے پھر برین جو ہے نا سن ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. وہ آدمی پرٹیکولرلی ایک آدمی کی اس نے بات کی تھی، اور وہ شاعر تھا روس کی. اوپر لٹکا دیا، لٹکتے لٹکتے مر گیا. بارش، ہوا، اس نے مل کے، سورج کی گرمی نے مل کے اس کے جو کپڑے تھے وہ آہستہ آہستہ پھٹنے لگے. اس کا گوشت گرنے لگا، ہڈیاں گرنے لگی. جھاڑ کے اوپر تھوڑی سی ہڈیاں رہ گئی، باقی نیچے زمین پہ پڑی رہ گئی. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک اچھی اسماعیلی فیملی کو دربار میں رکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے پہلے مار ڈالے. 6 مہینے کا بچہ پکڑ کے ایسا پھینکے، نیچے 2 آدمی تلوار رکھے، کولا بچہ اس پہ گرے، 2 ٹکڑے ہو جائے. بیوی مار ڈالی، بچے مار ڈالے، اس کو بھی مار ڈالا. کیوں؟ آغا خان کا مرید ہے اس لیے. انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا.
قربانیاں دے دی، دکھ اٹھائے، جانیں دی، لیکن اسماعیلی مذہب نہیں چھوڑا۔ اور ہم بھی کسی قیمت پہ اسماعیلی مذہب چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دوستی سب سے رکھو، مگر دوستی مذہب کو باہر رکھ کے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں ہماری ولن کو، ہمارے خیال کو، ہمارے ایٹیچیوڈ کو تھوڑا بدلنا چاہیے۔ دیکھو اس وقت رمضان ہے، آج 22ویں تاریخ ہے اور دوسرا روزہ ہے جو ابھی ختم ہو گیا۔ یہ رات تیسری رات ہے۔ میں نے 1-2 دن پہلے کہیں کہا تھا کہ کبھی بھی اسماعیلیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم روزے نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارے مولا نے نہیں کہا، یہ غلط ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج واپس کہتا ہوں، ہمارے امام نے کبھی نہیں کہا کہ تم روزے نہ رکھو، بلکہ یہ کہا ہے کہ نیک اعمال کرو، روزہ رکھو تو ساتھ ساتھ نیک اعمال کرو۔ کیونکہ مولا کہتے ہیں کہ اگر صرف کھانا پینا ہی بند کرو، روزہ رکھنے کے لیے یہ ہے کہ بھئی کھانا پینا نہیں، لیکن بدیاں کرو، چوریاں کرو، دوسری بدفعلیاں کرو، غیبت کرو، تو مولا کہتے ہیں یہ تو گدھیڑے کا روزہ ہوا، گدھے کا منہ باندھ دو، اس کا کھانا پینا بند ہو گیا تو تم نے بھی ایسا کیا۔ سچا مومن وہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ وہ 365 دن روزہ رکھتا ہے، مگر وہ 365 دن روزہ ہے وہ روح کا روزہ ہے۔ جھوٹ نہیں بولے، بدی نہیں کرے، غیبت نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، اور پھر وہ روزہ رکھے تو وہ تو فرشتہ بن جائے۔ مولا نے ہم کو ہمارے اعمال اور کیریکٹر کے لیے کہا، ایسا کبھی نہیں کہا کہ روزہ نہ رکھو، مگر روزہ رکھو اور پھر برے اعمال کرو، بدفعلی کرو، گناہ کرو، تو مولا کہتے ہیں کہ یہ روزہ گدھے کا روزہ ہے۔ ہمارے امام نے کبھی نہیں کہا، اور میں تو کہتا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت جماعت پہ بھی، ابھی عمر کے حساب سے اور قرآن اور حدیث نے ہم کو ایگزمپشن دی ہے، اس وجہ سے میں کبھی کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، نہیں تو آج سے بہت برس پہلے جب بالکل ٹھیک حالت تھی تو میں خود 24-25 روزے رکھا کرتا تھا۔ ہم کو چھوٹ یہ ہے کہ اگر تم مسافر ہو تو تم روزہ چھوڑ دو، نہ کرو، نہ رکھو، کیونکہ مسافری میں انسان ارینج نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے تو رکھنا چاہیے۔ بوڑھا آدمی ہے بہت، روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے، نہ رکھو۔ ایک بائی ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھلے نہ رکھے، ایک بائی ہے کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ نہ رکھے، ایک آدمی بیمار ہے دوا تو کھانی پڑے گی وہ روزہ نہ رکھے، 10 برس کے نیچے بچے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، باقیوں کے اوپر روزہ لازم ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے تم روزہ رکھ سکتے ہو اور کوئی کارن سے نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ تو تمہارا روزہ قبول ہے۔ مسلمان بھائیوں کو پہلا تو کوئی بھی دن مذہبی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم ان کو جواب دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی ایسی بات آ جائے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ کیا یہ سچ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے سے وہ ایگزمپشن ملتی ہے؟ اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا تو کہے گا کہ ہاں، خود کو بولو ایک وجہ سے میں روزہ نہیں رکھا لیکن مسکین کو کھانا کھلایا، خدا کا حکم ہے۔ 5 چیزیں ہیں اسلام کے رکن میں، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، یہ 2 لازم چیزیں ہیں، اس کے کوئی آپشن نہیں۔ لیکن روزے اور حج کی آپشن ہے۔ کوئی آدمی خود حج پہ نہیں جا سکتا، بزنس یا اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تو جو آدمی حج پہ جاتا ہے اس کو پیسے کی مدد کرے، آدھا خرچہ دے رہے، یا کسی آدمی کو بولے کہ میں خرچہ دیتا ہوں تو میری طرف سے حج کر کے آ، تو بالکل اسلام کے اندر رضا ہے، چھوٹ۔ اور حج لازم نہیں ہے، اور روزے بھی جو ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ کے درجے کی لازم نہیں ہے، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کے اندر کوئی آپشن نہیں، لیکن روزوں میں آپشن ہے۔
اسلام کی ہسٹری پڑھو اور اسلام کو سیکھو. ہمارا مذہب جو ہے وہ اسماعیلی ہے، لیکن ہمارا دین اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان نہیں تو ہم اسماعیلی بھی نہیں، کیونکہ جو نان مسلمان ہے وہ اسماعیلی نہیں ہو سکتا. اسماعیلی مذہب میں آنے کے لیے محمد کا کلمہ پڑھنا چاہیے. اسماعیلی مذہب میں آنے کے لیے خدا کی وحدانیت جو ہے اس کو ماننا چاہیے. اسماعیلی مذہب میں آنے کے لیے قرآن کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. قرآن ہماری کتاب ہے. بھلا میں پوچھوں اور آپ کسی مسلمان بھائی سے بات چیت ہوئے تو اس کو کہہ بھی سکتے ہو کہ قرآن کس کے گھر میں اترا؟ محمد کے گھر میں اترا، علی کے گھر میں اترا، حسن حسین کے گھر میں اترا. حضرت ابو بکر کے گھر میں قرآن نہیں اترا، حضرت عمر کے گھر میں قرآن نہیں اترا، حضرت عثمان کے گھر میں اور دوسرے جو اصحاب تھے ان کے گھر میں قرآن نہیں اترا. قرآن علی نبی کے گھر میں اترا، قرآن حضرت امام کے گھر میں اترا. قرآن کے اوپر ہمارا حق زیادہ ہے دوسروں سے، اور قرآن ہے وہ پاک کتاب ہے. قیامت تک کے لیے قرآن ہمارے لیے لو اور دورگنی دینے کی چیز ہے، لیکن اس کا ٹرانسلیشن کوئی مولوی ملا نے کیا ہوئے، ہم وہ ٹرانسلیشن فالو نہیں کرتے. ہم اپنے حضرت امام کا فرمان فالو کرتے ہیں کہ جو قرآن کا حاکم ہے، قرآن کا حامل ہے، راسخ فی العلم ہے. اس طرح ہم نے امام کو امام سمجھا ہے. ہمارا امام مسلمان ہے، ہمارا دین مسلمانی دین ہے، اسلام ہے. یہ چیزیں آج ہم کو سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. ہم لوگ اگر اسلام نہیں سیکھیں گے، اگر ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملیں گے تو ہم لوگ حضرت امام کے پلان کے اندر آڑکھیلی کریں گے. حضرت امام کو یہ چاہیے کہ ایسا زمانہ 50-100 برس کے اندر آئے گا کہ اسلام کی لیڈرشپ حضرت امام کو لینی پڑے گی. اس جومے میں نہیں لے گا تو دوسرے جومے میں لے گا. لیکن آنے والے 50-100 برس کے اندر یہ بات بنے گی اور آہستہ آہستہ بن رہی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ڈھونڈیں گے کہ آل رسول کون ہے اور اس کے سوا کوئی دعویٰ نہیں کرتا. ابھی حسد کے کارن سے اس کو نہیں مانتے، لیکن آہستہ آہستہ اسلام کی آپ اسٹڈی کرو، نیوز پڑھو. آغا خان فاؤنڈیشن ہے، آغا خان ہاسپٹل ہے، آغا خان یونیورسٹی ہے، آغا خان ہیلتھ سروسز ہے، آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ شروع کیا. آغا خان کے نام سے ابھی دنیا کے اندر جاگرتی آ رہی ہے. یہ جو جاگرتی بڑھتی جائے گی، بڑے بڑے پروفیسر اور عالم جو ہیں مسلمانوں میں وہ حضرت امام کو بہت عزت دیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ یہ آل رسول ہے، اس جیسا کوئی نہیں. الجیریا ایک ملک ہے افریقہ کے اندر اور وہ لوگ سب کے سب مسلمان ہیں، مگر فنڈامنٹلسٹ بہت ہے، سنی ہے زیادہ. ان میں سے ایک پروفیسر جو ابھی ادھر ہے پیرس کے اندر، آرکون، پروفیسر آرکون کینیڈا آیا. میں اس کو پرسنلی ملا، تو بڑا اچھا اوریٹر بھی ہے، بہت اچھا رائٹر بھی ہے. اس کی ایک ویڈیو ٹیپ بھی لی ہوئی ہے اسماعیلیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. تو کہتا ہے تم لوگ اسماعیلی لوگ ایک ہی گروپ ہے اسلام کے اندر کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے، باقی جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے پاس اتھارٹی ہے ہی نہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو آغا خان ہے نا، تم اس کو جو حاضر امام کہتے ہو وہ بالکل سچ بات ہے. یہ آج کل کا ماڈرن جعفر صادق ہے. ٹورنٹو گیا، ادھر اسماعیلیوں کے اندر اس نے لیکچر دیے، وینکوور بھی آیا تھا، اور اس طرح اس نے لیکچر دیا اور حضرت امام کو حضرت امام بھی بولے. تو ایک لڑکا اس نے کھڑے ہو کے پوچھا آر یو اسماعیلی؟ تو ہنس کے کہتا ہے وین ڈیڈ آئی سے آئی ایم ناٹ اسماعیلی.
اس نے پوچھا کیا تم اسماعیلی ہو؟ تو اس نے کہا میں نے کب کہا کہ میں اسماعیلی نہیں؟ اس طریقے سے کہہ گیا. آج دنیا کے وہ ایسا اسماعیلی بنا نہیں ہے کہ جماعت خانے میں آوے یا اس نے حضرت امام کی بیعت نہیں کی ہے، لیکن حضرت امام کو بہت مانتا ہے اور مولانا حضرت امام کے ساتھ ابھی کام کرتا ہے. ایسے دنیا میں جو ایجوکیٹڈ پروفیسرز اور عالم اور سمجھدار مسلمان ہیں وہ مولا کے نزدیک آ رہے ہیں. یہ جو فرحان دفتری ہے یہ اس ناشری ہے، اس نے اسماعیلی ہسٹری لکھی ہے. ہسٹوریکل پوائنٹ سے اس نے یہ لکھا ہے. کچھ ایسی جگہ ضرور ہے کہ جہاں اس نے کچھ بھول کی ہے اور ہمارے خلاف بھی رپورٹیں اس نے رکھی ہیں کہ جس کا جواب دینے والوں نے جواب اس کو دے بھی دیا ہے، لیکن عالم ہے اور حضرت امام کی امامت کو قبول بھی کیا. اس نے تاجکستان حضرت امام کے ساتھ گیا تھا، شک ہو گیا اسماعیلیوں کا ادب عزت کہ حضرت امام کی جو محبت دیکھ کے. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے جو عالم شخص ہیں مسلمان وہ امام کے نزدیک آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ 50 برس کے اندر یا تھوڑا اوپر کم زیادہ مسلمان امام کے پاس آئیں گے. اس کے نانا کی امت ہے، یہ اس کا وارثہ ہے نانا کا، تو یہ چھوڑے گا نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے تھے، سبزلی کو کہتے ہیں اے سبزلی مسلمان جب درود پڑھتے ہیں، درود یعنی صلوات، تو صلوات مجھ پہ آتی ہے کیونکہ میرے سوا کوئی نہیں ابھی ساری دنیا کے اندر آل رسول میں. سید جو ہوتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کی نسل میں اپنے آپ کو مانتے ہیں لیکن وہ آل رسول نہیں ہے، حضرت امام کے سوا کوئی دعویٰ نہیں ہے. تو میری آپ کو یہ عرض ہے کہ اپنی ولد میں تھوڑا اسلام کی طرف انٹرسٹ لگاؤ، ان سے ملو گلو ہلو ملو، اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ ظاہر کرو اور اسلام کے اصولوں پہ جو اصول اسماعیلی مذہب نے سکھائے ہیں اس حساب سے. مذہب اسماعیلی، دین ہمارا مسلمانی اسلام ہے، لیکن ہم اپنے امام کی دوربنی پہ چلیں گے، کسی ملا مولوی کی بات نہیں سنیں گے. ہم قبر پرست نہیں ہیں، قبروں پہ جا کے مقبروں پہ جا کے جس طرح سے یہ شیعہ مسلمان زیارت پہ جاتے ہیں ایسا ہم نہیں جاتے. بہت سے لوگ جب کیرو سے جاتے ہیں تو آسمان پہ امام سلطان محمد شاہ کا مقبرہ ہے، ادھر جا کے وہ جو مجاور ہیں 2 ہیں اور یہ لوگ 3 گھنٹے دونوں جنے چند قرآن پڑھتے رہتے ہیں 24 آورس. 3 گھنٹے ایک مولوی پڑھے پھر دوسرا آ جاوے، یہ اٹھ کے چلا جاوے، تو ایوری 3 آورس مولوی بدلتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تمہارا امام ادھر دفن ہے تو تم اسماعیلی لوگ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ امام دفن ہے، اس کا بدن دفن ہے، ادھر سے کچھ دوربانی ملنے والی نہیں ہے، نہ کچھ دعا شیش ملنے والی ہے. ہمارا امام تو بیٹھا ہے پیرس میں، حاضر بیٹھا ہے. تو کہتے ہیں بات سچ ہے، حاضر بیٹھا ہے تو ہم مردے کے پاس کیا جائیں؟ اور ہمارا جو امام ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. بھلے ہم اس کو کہتے ہیں یہ اگر 50واں امام ہے، بھلے سلطان محمد شاہ 40ویں امام تھے. مطلب یہ ہے کہ امامت کے نور نے 48 دفعہ سوٹ بدلا اور ابھی نوا سوٹ 49 سوٹ پہنا ہے. شریر تو سوٹ کپڑے ہیں. امام کی جھوٹ جو ہے وہ ہمارا ایم ہے. ہم اسماعیلی لوگ جو ہے نور پرست ہیں. ہمارا سارا مذہب جو ہے، ہمارا طریقہ ہے، اس کے اندر نور کی کانسیپٹ اور نور کی مانیتا ہے، کیونکہ نور جو ہے وہ خود خدا تعالی ہے. نور جو ہے وہ اتھارٹی ہے، نور ہے وہ انرجی ہے، نور ہے حیات ہے اور وہ ہمیشہ حیات ہے. نہ کبھی بیمار پڑتا ہے،
نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو بیماری آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، کوئی چیز نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ وہ خدا تعالیٰ ہے، ہر وقت جیتا ہے اور قائم ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، نور ہے۔ مولانا حضرت امام کھانا کھاتے ہیں، نیند بھی کرتے ہیں، اسکیئنگ کرتے کرتے پاؤں توڑ دیا تھا، تو کیا خدا کا پاؤں ٹوٹ گیا؟ نہیں ہم حضرت امام کے بدن کو خدا نہیں کہتے، کبھی نہیں، لیکن اس کا جو نور ہے وہ الہی مصورتی ہے۔ ایک آدمی بہت عبادت کرے، نیک رہے، اچھی زندگی گزارے، تو مر جانے کے بعد وہ خدا کے نور میں مل گیا تو خدا بن گیا نا، پھر وہ جدا نہیں ہے۔ نبی اور امام جس دن امام یا نبی بنتے ہیں، ان کے شریر میں جو آتما ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، وہ اللہ کے نور کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد واصل حق ہوتے ہیں، فنا فی اللہ ہوتے ہیں، نور میں نور مل گیا، لیکن جو امام ہے وہ جیتے جی خدا کے نور کے ساتھ ایک ہو گئے، اس لیے ہم اس کے نور کو خدا کہتے ہیں، اس کا بدن خدا نہیں۔ یہ چیز جب بھی آپ سمجھو اچھی طرح تو بیت الخیال میں آپ کو اس کی سمجھ اور بھی ملے گی۔ کم نصیبی سے جماعت خانوں میں مجھے رپورٹ ملی ہے کہ صبح کی حاضری بہت گھٹ گئی ہے۔ مومنوں، میں آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، آدھی جماعت کے پاس بیت الخیال کے بول ہے، صبح آیا کرو، عبادت کرو، دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے، اور عبادت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا کہ ہم صبح روز اٹھ کے تیری عبادت کریں گے، تبھی تو بول ملا، اور اب ہم سست ہو جانے، بے درکار ہو جائیں، مناسب نہیں۔ صبح کی عبادت سے آپ کو وہ سمجھ آئے گی کہ آپ دنیا کے اندر پھر کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کیا کروں، میں امریکہ اپنے لڑکے کو بھیجوں کہ نہ بھیجوں۔ لوگ پوچھتے ہیں، مجھے بھی پوچھتے ہیں، میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ اگر آپ عبادت کرو گے تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اندر سے آپ کو دوروانی ملے گی، پریرنا ملے گی، اور وہ دوروانی ایسی ہوگی کہ آپ کو بالکل پکا یقین ہوگا کہ یہ مولا کی دوروانی ہے، اس میں کوئی گپ بازی کی بات نہیں۔ اور صبح کی عبادت ہمارے اسماعیلی مذہب کا جو مین مدعا ہے، ہمارے اسماعیلی مذہب کی جو خاص ضرورت ہے، تو وہ روحانیت کو اونچا کرنے کی بات ہے۔ اس کے لیے صبح کی بیت الخیال کی عبادت ہے۔ یاد رکھو، عبادت جو نہیں کرو گے تو اس دنیا میں واپس آنا پڑے گا۔ اب یہ دنیا، یہ زمین جو ہے، جو کبھی ہم زمین سے اونچے ہیں، 40-50 فٹ اونچے ہیں، دھرتی کے اوپر ہیں، بھلے 40-50 فٹ اونچے ہیں، 40,000 فٹ اوپر ایروپلین جا رہا ہے، دھرتی اور اس کے بیچ میں 40,000 فٹ کا فرق ہے، لیکن وہ بھی دھرتی کے اوپر ہے، کیونکہ دھرتی کے ایٹماسفیئر سے باہر نہیں گیا ہے۔ تو مرنے کے بعد دھرتی ہی کے ایٹماسفیئر میں روحانی شریر میں رہیں گے۔ یہ جسمانی شریر ملے کہ نہ ملے، لیکن اسی دنیا کے ایٹماسفیئر کے اندر موت کے بعد جو ہم کو روحانی شریر ملے گا، اس میں عبادت کر کے 1 برس لگے کہ 1000 برس لگے، مگر عبادت کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ ہم اس وقت عالم ناسوت میں ہیں، روحانی عالم میں دین کے اندر 4 درجے ہیں، دین کے علم کے بھی 4 درجے ہیں، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، اور ایک سارا گنان یہ 4 طریقے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شریعت کری جاتی ہے۔ لیکن روحانیت کے لیے 4 درجے ہیں، عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے۔ ان 4 طبقوں کے اندر جو نیچے کا ہے عالم ناسوت، یعنی جو سانس لیتے ہیں، اس عالم کو کہتے ہیں ناسوت۔
زمین کے اوپر رہنے والوں کو یہ عالم ناسوت میں رہتے ہیں، یوں کہتے ہیں اس زمین کے اوپر 350 پونے 400 مائل تک زمین کا ایٹماسفیئر ہے۔ اس ایٹماسفیئر کے اندر روحیں رہتی ہیں، فرشتے رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں، زمین پہ بھی رہتے ہیں، ایٹماسفیئر میں بھی رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان نے اگر پوری طرح کمانی نہیں کی تو عالم ناسوت میں سے نکل کے ملکوت میں نہیں جا سکے گا۔ عالم ناسوت میں ہی رہ کے، روحانی شریر کے اندر رہ کے، ایسٹرل باڈی کے اندر رہ کے وہ عبادت بندگی کرے گا، کیونکہ وہاں مر جانے کے بعد دنیا کے دھندے نہیں ہیں، گناہ نہیں ہوتے، پھر وہاں عبادت ہی عبادت ہے۔ مگر یہ یاد رکھو کہ آپ اگر ادھر، جیسے کہ امام سلطان محمد شہزادار نے بیت الخیال میں فرمایا ہے کہ 1 گھنٹے کی سچی عبادت فرشتوں کی 40 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ جو ڈالر اور روپے کا ایکسچینج ریٹ ہے ابھی 40-42 روپے $1 کے، لیکن یہ ڈالر لے کے آپ ادھر چلے جاؤ تو ڈالر کا ڈالر ہی ہے امریکہ کے اندر۔ ادھر جو ریٹ ہے ہمارے اعمال کا، تو آپ خیال تو کرو کہ بھئی ظاہر ہے نا جو ابھی کانگو واپس ہو گیا، 800-900 کی جماعت ہے اور موسٹلی انڈیا سے گئے ہوئے ہیں، وہاں جب ظاہر بنا تو $2 کا ایک ظاہر تھا، $2 کا ایک ظاہر۔ ابھی تو ظاہر نکل گیا، نام خالی ہے، لیکن $1 میں 1 ملین ظاہر ہے، $1 میں ملین۔ تو اس طرح سے ہمارا جو ریٹ یہ ہے 1 کا 1.25 لاکھ۔ آپ ادھر 1 سلوات پڑھو تو اوپر کتاب میں 1.25 لاکھ سلوات پڑھی، اس کا کریڈٹ لکھا جائے گا، اتنی سلوات جمع ہوئی۔ ادھر آپ 1 روپیہ مولا کے رستے میں خرچ کرو تو اوپر آپ کی کریڈٹ میں 1.25 لاکھ جمع ہوگا۔ لیکن جب ہم مر جائیں گے اور ادھر جا کے ہم 1 سلوات پڑھیں گے تو وہ 1 ہی سلوات ہوگی، 1.25 لاکھ نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے اندر ریٹ بہت سستا ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا کے اندر 100 برس کے 50 برس جو کچھ بھی ملے ہیں، اگر ہم کو اچھی طرح سے اپیوگ کریں، ارے ہم تو کروڑوں ابجوپتی بن جائیں گے۔ اوپر فرشتے سلام کریں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، لیکن ادھر خوب بہت مزہ کیا، اوپر گئے تو کریڈٹ میں کچھ نہیں، ایک کیلا بھی اوپر جا کر خرید نہیں سکیں گے، حالانکہ کیلے ملتے نہیں، میں خالی آپ کو 10 لاکھ دیتا ہوں، کچھ نہیں لے سکیں گے۔ اس لیے وہاں بہت لمبا ٹائم رہنا پڑے گا اوپر جانے کے لیے۔ یہاں اگر آپ 1 برس بندگی کرو گے تو یہ بندگی آپ کو ادھر کے 1000 برس کے برابر ہوگی۔ تو یہ لوگ جو آسمان اور زمین کے بیچ میں یہ جو ایٹماسفیئر میں رہنے والے ہیں، وہ لوگ بھی دنیا ہی میں ہیں، بھلے ہمیں آنکھ سے دکھتے نہیں اور دنیا پہ ان کا شریر نہیں ہے، لیکن وہ دنیا ہی میں ہیں۔ تو اے مومنوں، مولانا حضرت امام کے اس حکم کو یاد کرو کہ 1 گھنٹے کی صبح کی عبادت فرشتوں کے 40 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ 40 برس، وہ اس کے اندر 1 کلاک کی بات نہیں ہے، 40 برس کی چالو، یعنی 24 گھنٹے دن کے اور 365 دن برس کے، ایسے 40 برس۔ تو ہماری تو ساری زندگی میں بھی یہ 40 برس کی عبادت نہیں ہوتی۔ صبح کی عبادت سے دل خوش ہوتا ہے۔ مجھے ایک آدمی پرسوں پوچھ رہے کہتے ہیں مشنری بابا میرے میں کروڑ بہت ہے، جلدی غصے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا غصہ تو ہو جائے گا، گوشت بہت کھاتے ہو؟ کہتا ہے مرچ مسالہ بہت کھاتے ہو؟ کہتا ہے جماعت خانے روز جاتے ہو؟ شکروار کو جاتا ہوں۔ بول ہے؟ ہاں۔ بندگی کرتے ہو؟ نہیں کرتا۔
تو میں بولا क्रोध نہ ہوئے تو تیرے کو کیا کوئی ڈائمنڈ ملیں گے؟ ہماری نیچر خراب ہو جاتی ہے، ہمارا سوبھاؤ خراب ہو جاتا ہے، ہماری عادتیں خراب ہو جاتی ہے، ہماری وچار شکتی خراب ہوتی ہے، ہماری نظر بند ہو جاتی ہے، ہمارے کان بدیاں سن کے خوش ہوتے ہیں، ہم تو ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہیں. انگلش میں جو لفظ ہے نا ڈیٹیریوریٹ، آہستہ آہستہ سڑتا رہے اور گلتا رہے اور مٹ جائے. عبادت کے بغیر ہمارا انتکرن، ہمارا وجود، ہمارے خیال، ہمارا آتما، ہمارا جیو یہ گلتے رہتے ہیں، ڈسٹروائے ہوتے رہتے ہیں اور موت تک پہنچتے پہنچتے زیرو ہو گیا، قرضہ ہو گیا، دیوالیے ہو گئے. کمانی تو کچھ نہیں کی، اپنا جو کیپٹل تھا وہ بھی نہ رہا، الٹے دیوالیے ہو گئے. لیکن عبادت ہے جو ہم کو بچائے گی، کیونکہ صبح کی جو عبادت ہے وہ روحانی شکتی کو مضبوط کرتی ہے اور روح جو ہے وہ ہماری عقل پہ اثر کرتی ہے، اور عقل ہے وہ ہمارے خیال وچاروں کے اوپر اثر کرتی ہے، اور اچھے وچار جو ہیں وہ ہمارے ہارٹ کے اوپر اثر کرتی ہے. اچھے وچار ہمارے جیو کو طاقتور بناتے ہیں، ہمارا شریر بھی اچھا رہتا ہے. مومنوں، میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے سچ کہتا ہوں، مولا نے کہا ہے، سلطان محمد شاہ نے بھی کہا کہ قسم مت کھایا کرو، لیکن قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھاؤ، کیونکہ اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. تو میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں کہ عبادت کرنے والے آدمی کا شریر بھی اچھا ہوتا ہے، من بھی اچھا رہتا ہے، ہر وقت خوش اور پرفولت رہتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی بھے نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، اس کو اپنی نظر میں بھی عزت ہوتی ہے. بدکار آدمی، گنہگار آدمی، نیچ آدمی جانتا ہے کہ میں نیچ ہوں تو وہ اپنی نظر سے بھی گرا ہوا ہے. مگر جو عبادت والا ہے اس کی نظر مولا پہ پڑی رہتی ہے 24 گھنٹے. وہ 24 گھنٹے ایسا فیل کرتا ہے مولا میرے ساتھ ہے، اور سچ مچ وہ ساتھ ہے. 24 گھنٹے جس کے ساتھ مولا ہو گئے وہ کوئی برا کام کرے گا؟ 24 گھنٹے جس آدمی کو یہ اویئرنیس ہوئے کہ میرے ساتھ مولا ہے وہ بد کام نہیں کرے. اور عبادت ہم کو جگاتی ہے، اوپن مائنڈ رہتا ہے عبادت میں. عبادت کرنے سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں کہ جو زبان سے کہی نہیں جاتی. عبادت کرو، سکھ شانتی پاؤ، روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی. بیت الخیر کی عبادت کرنے سے آپ کو کوئی لاٹری نہیں لگ جائے گی، آپ کو بہت مالدار نہیں بن جاؤ گے، لیکن سکھی ضرور رہو گے. تندرستی رہے گی، عزت آبرو بچے گی، من میں سکھ رہے گا، گھر میں سکون اور سکھ رہے گا، یاروں دوستوں کے اندر بھی سکھ رہے گا، اور بزنس ضرور ایسا ہوگا کہ آپ کو مولا محتاج نہیں ہونے دے گا. مالدار بننا کوئی سکھ کی بات نہیں، بلکہ الٹا جو آدمی مالدار بنتے ہیں وہ اس کے حساب میں پڑھ کے دکھی ہوتے ہیں، کہاں کس بینک میں کیا پڑا ہے، کیا ریٹ ہے اس کا. یہ مصیبتیں انسان کو دکھ میں ڈالتی ہیں. ایک بات ضرور مانگو کہ یا مولا محتاج نہ کرنا، نہ پیسے میں، نہ روزی میں، نہ تندرستی میں. اور وہ نہیں کرنے دیتا. جو اس کا بچہ ہے عبادت کرتا ہے مولا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. جیسے کہ حضرت امام فرمایا جیون میں دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں بنو گے. تو یہ جو ہمارا مذہب، ہمارا دین ہے اس کے اوپر رہو. مگر جو حضرت امام کی بیعت کرے کے بعد اپنی مرضی سے چلے تو وہ راہ چوک گیا، دوزخ میں جائے گا. گنن بولو. دین چھوڑی جے کوئی داوے پڑیا ہاتھ چوکا پاپی ساتھ سو
شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دامن پکڑا ہے ہم نے. جب ہم کو گنہگار سمجھ کے پکڑ کے کھڑا کیا جائے گا تو رسول اللہ بیچ میں آ کے کہیں گے اے خدایا میرا کلمہ پڑا ہے, تجھ کو مانتا ہے, انسان ہے, بھول کا پاتر ہے, میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے. تو خدا اس کے کہنے سے بخش دے گا. یہ ایسا ہے بچے نے مستی طوفان کیا, 2-3 چیزیں توڑ ڈالی, باپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا, ماں باپ کی آئی تو بیچ میں بھاگے چلے جاتے. چھوٹا بچہ ہے تو کیا ہوا؟ پیر کا کام یہ ہے. پیر ماں ہے اور رحم سے بھری ہوئی ہے. پیر دے پرساد مومن دیکھا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم دعا مانگو میرا واسطہ دو. ہم کو مسلمان شاید بھول گئے لیکن ہم کو پیروں نے کہا جب بھی دعا مانگو پیر سے پرساد شاہ تو جندرگاہ میں کرنی کرنا ڈری ہم پیر کا واسطہ دیتے ہیں. اور یہ پیر نبی محمد مصطفیٰ ہے اور پیر کا نور ہے. یہاں مطلب مولانا حضرت امام کے پاس علی کا نور بھی ہے, نبی کا نور بھی ہے. ہمارا جو مذہب ہے اتنا خوبصورت مذہب ہے, اتنا اچھا مذہب ہے کہ ہم کو دنیا میں بھی جنت ملے اور مرنے کے بعد بھی جنت ملے. رہنے کے لیے گھر ہے, ایک آدھ کچھ سواری ہے, موٹر نہیں تو کیا بولتے ہیں اسکوٹر ہے, اسکوٹر نہیں تو سائیکل ہے, کچھ ہے صحیح. کھانے پینے کے لیے اتنا ہے کہ بھیک مانگنے کی یا ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. چھوٹا سا بزنس ہے یا نوکری ہے, کھا پی کے 5-25 روپے بچ بھی جاتے ہیں. تندرستی ہے, باہر جاؤ تو لوگ یادی کرتے ہیں, کوئی گالی نہیں دیتا, کسی کے ساتھ بدی برائی نہیں, دشمنی نہیں. کیا یہ آپ کو جنت نہیں لگتی؟ رات کو سوتے ہو جلدی سے نیند آ جاتی ہے. 2-4-5 کروڑ روپیہ ہے, بہت سے گھر ہیں, کرایہ آتے ہیں, 2-3 موٹریں ہیں, لیکن کھانا کھانے کی توفیق نہیں کیونکہ پیٹ خراب ہے, مجھارا ہوتا ہے. پیسے بہت ہیں, تندرستی نہیں. تو ابھی مجھے یہ بتاؤ گھر میں جھگڑے ہیں, باہر کچھ نہیں, ہر وقت پیسے کا خیال رہتا ہے. تو یہ سکھ اور وہ سکھ میرے کو پوچھو تو وہ سکھ بھلے غریب ہوئے مگر محتاج نہ ہوئے, سر پہ کوئی جات کر قرضہ نہ ہوئے, ایسی عادت ہوئے کہ کھا پی کے 2 پیسے بچتے بھی ہوئے, اور تندرستی ہے, عزت ہے, گرو سلامت ہے, واہ واہ, یہ تو جنت کی دنیا ہو گئی اس کے لیے. لیکن پیسے والا بن کے دکھی ہونا اور پیسے کے لالچ کے اندر انسان وہ بھی کام کر لیتا جو نہیں کرنے والے. آج سب کے مغز میں تو نہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے دماغ کے اندر ڈالر گھسا ہوا ہے. یہ ڈالر کو اپنے مغز میں سے نکال ڈالو, یوں بھی ڈالر 4-5 برس کے اندر خود ہی نکلنے والا ہے. یورو آ گئے نا, یورپ کی جو نئی کرنسی آئی ہے, میرے اندر بچار ہیں, کچھ اور نہیں سمجھ لینا. یہ جو یورپ کی نئی کرنسی 1 جنوری کو چالو ہوتی ہے, 5 برس کے اندر ڈالر کو پچھاڑ دے گی. تو اس وقت کیا اس کو چھوڑ کے یورو کے پیچھے پڑو گے؟ ایسا نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال ہے نا, مال کی تمام نہیں ہونی چاہیے. اچھی زندگی ملے, آسودہ ہوئے, آرام کی جو زندگی ملے, محتاجی نہیں ملے, قرضہ نہ ہوئے, مولا سے ویسی زندگی مانگو. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں, اگر 10 من برابر دو گے تو برکت ملے گی. اگر روز جمع کرنے آؤ گے تو دل میں شانتی ہوگی. اگر اپنے گھروں میں, دکانوں میں سارا دن کچھ نہ کچھ طریقے سے یالی یالی کرتے رہو گے, یا اللہ اللہ کرتے رہو گے, یا محمد کرو گے, پیر شاہ کرو گے, کوئی بھی امام کا نام بھی لو گے,
تو آپ کے یہ سارا ٹائم عبادت میں جائے گا، آپ گناہوں سے بچو گے، آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی، من میں سکھ اور شانتی رہے گی، مجھالا نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ اگر ایمان کے دامن پکڑ کے کوئی آدمی کبھی دکھی نہیں ہوا، اور اگر اپنے مذہب کے اوپر اس طرح سے چلو گے تو عمر بڑھے گی۔ عمر کیوں بڑھے گی؟ تندرستی رہے گی، اور تندرستی کے ساتھ ساتھ چنتا بیادی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ من میں روحانی سکھ شانتی ہے، تو ایسے آدمی کو بیماریاں نہیں آتی، عمر بڑھتی ہے، اور عمر بڑھتی ہے تندرستی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، اور عمر بڑھے تو ہم تھوڑی بندگی اور بھی کریں، عمر بڑھے تو ہم سخاوت بھی کریں، دسمن بھی دیں، مولا کے گھر کی خدمت کریں، دوسروں کا کام کریں، اور اپنی زندگی میں ایک بات اور بھی لکھ لو دیندارو، قرآن کے حساب سے ہر آدمی کو اپنی آوک کا 5واں حصہ 20%، اور پھر اس کی ڈویژن خدا نے بنائی ہے 10 حصے عشر کے، 8% زکات، یہ 2 مل کے 12.5% شاہ پیر کا حق یہ نکال دیا، جس کو ہم دسویں کہتے ہیں۔ دسویں جو ہے وہ 8 روپے میں سے 1 روپیہ ہے، یعنی کہ 12.5% ہے، باقی بچے 7.5%۔ تو اللہ کہتا ہے یہ 7.5% بھی تمہارے نہیں ہے، تمہاری فیملی میں کوئی رشتہ دار جو ہے تکلیف ہے اس کی مدد کرو۔ اللہ کہتا ہے تمہارے پڑوس میں کوئی رات کو بھوکا سوتا ہے اور تم کھا پی کے مزے سے پیٹ پہ ہاتھ پھراتے ہو۔ ہاتھ پھرانا میرے ورڈز ہیں، اللہ کے نہیں، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم کھا پی کے سو جاؤ، تمہارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو گیا تو تمہارے سے حساب مانگو گا۔ تو یہ جو 7.5% ہے وہ منشیہ جات کے اندر، اپنے سگے کٹمبیوں کے اندر، اپنے دیش کے لیے اس میں سے خرچ کرو، خیرات کرو، غریبوں کو دو اور مدد کرو۔ کسی کی بیماری کے اندر دوا دارو کے پیسے دے دو، کوئی بچہ غریب ہے فی نہیں دے سکتا تو اس کی فی دے دو۔ آپ کے کان پہ بات آئی، کوئی سگا کٹمبی کوئی یار دوست لڑکی کی شادی کرتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے کی تنگی ہے، گپ چپ اس کو کچھ 2-5 ہزار دے آؤ۔ مطلب کہ یہ باقی کے جو 7.5% ہے یہ کوئی رکھنے کے لیے نہیں، یہ بھی یوز کرنے کے لیے، لیکن اس کا یوز مولا نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ 10 والے واجب ہے مکھی کمڑیا کے ہاتھ میں دو، جو مولا نے ان کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنایا ہے، اور یہ 7.5% ہے وہ آپ اپنے سگے کٹمبیوں میں، یاروں دوستوں میں، جماعت میں، دیش میں، سارا دیش جو ہے وہ ہمارا گھر ہے، تو ان لوگوں کی مدد کرو، مگر دیکھ کے کرو کہ میں اس کو کبھی 100 روپیہ دوں تو یہ کیا کرے گا، بیڑی پھونکے گا، شراب پیے گا، واللہ خدا کی قسم اس کی مدد کبھی نہیں کرتا۔ پیسہ خیرات میں تو نہیں گیا بلکہ آپ الٹے کے گنہگار ہو گئے۔ آپ نے ایک آدمی کو بد کام کرنے کے لیے اتےجن دیا تو چور کے ساتھی کو بھی چوری کا الزام میں پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو پیروں نے یہ کہا ہے کہ تم جب ہی دان کرو تو سپاتر دیکھینے دان کیجئے، یعنی کہ اچھی جگہ تمہارا پیسہ خرچ ہو گیا۔ ابھی تو ہمارے لیے بہت ایزی ہو گیا، آغا خان فاؤنڈیشن میں بھائی 2000 روپیہ دے دیا، آغا خان فاؤنڈیشن سے یہ پیسے ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، ہیلتھ کے لیے جاتے ہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کچھ نہیں آتا، ان کو تیار کرتے ہیں، سکھا کے کمانی کرنا سکھاتے ہیں۔ آغا خان فاؤنڈیشن جیسی اور تو کوئی سخاوت کرنے کا راستہ اچھا ہے ہی نہیں۔ اپنی جیون کی آوک میں سے گورنمنٹ کا حق ٹیکس دینے کے بعد 20% اس میں سے یہ ہے کہ 10 نکالو، 7.5% خیرات کرو، آپ کو بہت اس میں سے برکت ملے گی۔ مولانا سلطان محمد شاہ کی ایک بات سنو۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ایک آدمی بہت تنگ تھا، غریب تھا،
मौला ने पूछा 10 मन देते हो? तो कहते खुदा पूरी नहीं दे सकता क्योंकि कर्जा बहुत है। सुल्तान शाह फरमाया 10 मन बराबर दो, जरूर बरकत होगी। जमा करने जाओ 10 मन दो, ईमान सलामत रहेगा और तुम आसुदा बनोगे। लेकिन देखो अपने माल में से थोड़ी खैरात भी करो। एथिक्स ऑफ इस्लाम के अंदर जिस पर मौलाना हाजिर इमाम इतना जोर देते हैं आजकल, उसके अंदर ये चीज भी है, खैरात। मुर्तजा अली अपने घर के बाहर ऐसा करके हाथ को ऐसा रखा है, आंखें नीची है, जैसे कोई आदमी बड़े अफसोस में पड़ा हो गया। 5 मकान छोड़ के एक यहूदी था पड़ोसी, पहचानता तो ऐसा निकला तो बोला यार क्या बात है, आज इस तरह आप गमगीन बैठे हो? मुर्तजा अली ने कहा 3 दिन से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया, 3 दिन से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया, तो मेरे घर की बरकत नहीं है। मौला तो 2 जहान का मालिक है, मगर उसने हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना दी कि जिसके घर में मेहमान जावे, जो कि मेहमान अपनी रोजी लेके जाता है, रोजी खुदा देता है, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, इसकी रोजी को आपके घर पहले एडवांस में भेज दिया और इसको बोला तू जा उधर जाके खा ले, तो आपको उसका बहुत सवाब मिलता। वल्लाह बिल्लाह अगर आपको ये चाहिए कि आपके घर में बरकत होवे, हर रोज तो शायद आपसे न बन सके तो खुश नसीब हो, 8 दिन में 1 दफा तो किसी मेहमान को ले आओ, उसको खिलाओ। आपके घर में उसकी रोजी आई है, खुदा ने आपको चुना है कि उसकी रोजी आपके घर में आवे। मेहमानदारी के ऊपर तो फिर सदर ने एक आका गिना लिख दिया कि जो मेहमान आवे तो उसके लिए गदले बिछाओ, उसके पांव धुलाओ, सियाजीना वायु करो, यानी कि पंखा हिलाओ, खीर खंड भोजन खिलाओ, उसको सारा गिना इसके ऊपर है, जो कि कहने के लिए ये है कि हज़रत इमाम का मेहमान आवे तो उसकी मेहमानदारी करो, लेकिन मेहमानदारी करने का तरीका सिखाया है। सबसे बड़ा मेहमान मालिक सेठ देने वाला ये धनी सलामत है। बरकत चाहिए रोजी रिज़्क में, अपने घर में से कुछ न कुछ नानी लेके आओ। ये नानी है, ये इमाम की मेहमानी है। मौला कहते हैं ये नानी हम खाते हैं, नानी लेके आओ, भले 1 एप्पल ले आओ, कुछ पकाने का बंदोबस्त नहीं हुआ, दूध ले आओ, फ्रूट ले आओ, जो घर में खाते हो वो लाओ। आपने घर में दाल पकाई तो लाजिम नहीं है कि आप मुर्गी पका के ले आओ, आपकी मानता हो और बात है, लेकिन जो घर में दाल खाई तो इसको दाल खिलाओ। लेकिन अपने घर से हज़रत इमाम की शातिर की मेहमानी लेके आओ, दीन और दुनिया की नियामतें मिलती रहेगी, आपके घर में रिज़्क कभी भी कम नहीं होगा, आपके बॉक्सेस हैं वो खाली नहीं होंगे, आपकी आफतें बलाएं दूर होंगी। मौलाना हाजिर इमाम आपको हमेशा सुखी आबाद रखेगा। मौला आपको दीन में दुनिया में अपनी मीठी नजर में रखे।